نے جیل کی ہوا کھائی ہے، اگر کسی انسان نے اپنی جائیداد لٹوائی ہے، اگر کسی انسان نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کا مرید ہے۔ اگر حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام اور آپ کے خلفاء اور آپ کے ماننے والے لا الہ الا اللہ کو صحیح مانتے مگر محمد رسول اللہ کو منسوخ مانتے تو یہ قربانیاں نہ دیتے، بلکہ اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر کسی بچے کو کسی درزی کے پاس بٹھا دیں کہ اس سے کام سیکھو، وہ بچہ درزی سے کیا کام سیکھے گا؟ کپڑوں کی سلائی یا جوتوں کی سلائی؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ درزی کی شاگردی کے نتیجے میں کپڑوں کی سلائی کی بجائے جوتوں کی سلائی کا کام سیکھا ہے جو استاد کو بھی نہیں آتا۔ تو سرزمین پاکستان میں بسنے والے جماعت احمدیہ کے ایک ایک فرد نے ہر قسم کی قربانی پیش کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خاطر اپنے عمل سے اس بات کی گواہی دی کہ ہمارے دلوں میں محمد رسول اللہ کے نام کی، آپ کے کلمے کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ ذرا اس بات پہ غور کریں کہ اگر جماعت احمدیہ کا بانی، اگر جماعت احمدیہ کے خلفاء جنہوں نے ایسے عاشق رسول جماعت تیار کر دی، جنہوں نے محمد رسول اللہ کے نام کی خاطر ہر قسم کی قربانی پیش کی، ان کے اپنے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت و پیار کا کتنا عظیم الشان سمندر ہوگا، جنہوں نے ایسے عاشق رسول جماعت تیار کر دی۔ دیکھیں، مخالفین کہتے ہیں کہ یہ قادیانی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اوپر اوپر سے محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ منافقت کا طریق اختیار کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک سورت کا نام ہی سورت المنافقون رکھا ہے، وہ ہمیں بتا دیا کہ اگر تم نے جائزہ لینا ہو تو اس سورت کے مضامین پہ غور کر لو۔ اگر اس سورت کی باتیں جماعت احمدیہ کے افراد پہ چسپاں ہوتی ہیں تو پھر مخالفین کا پراپیگنڈا قابل قبول ہے کہ احمدی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے دل سے محمد رسول اللہ کو منسوخ مانتے ہیں مگر اوپر اوپر سے ظاہری طور پر منافقانہ طریق پہ محمد رسول اللہ کے الفاظ کا اعلان کرتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے سورۃ المنافقون کے شروع میں، فرمایا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تیرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تیری رسالت کے دل سے قائل نہیں ہیں، صرف زبان سے قسمیں کھا کھا کر تیری رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں وجہ بیان فرمائی کہ منافقین جب دل سے محمد رسول اللہ کے قائل نہیں تو زبان سے محمد رسول اللہ کا اقرار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتاً، منافقین نے قسمیں کھا کھا کر محمد رسول اللہ کا زبان سے اقرار کیوں کیا ہے؟ جنتاً، اس اقرار کو ڈھال بنایا ہے۔ ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آگے کر کے انسان اپنے آپ کو جسمانی نقصان سے بچاتا ہے۔ پرانے زمانوں میں سپاہی لڑتے تھے، ایک ہاتھ میں ڈھال پکڑتے تھے، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، تلوار سے مد مقابل پہ حملہ کرتے تھے اور ڈھال سے مد مقابل کا وار روک کر اپنے وجود کو بچاتے تھے۔ تو قرآن کریم بتاتا ہے کہ منافقین اوپر اوپر سے منافقت کے ساتھ محمد رسول اللہ کا اقرار کیوں کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے۔ اس سرزمین پاکستان میں اگر احمدی محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھے
اسے کوئی خطرہ نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ جی اگر احمد پاکستان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے تو فوراً جلوس آئے گا، اس کی جائیداد لوٹے گا، مکان پہ حملہ ہوگا، اس پہ حملہ ہوگا، اس پہ پولیس میں مقدمہ درج ہو جائے گا، گرفتاری ہو جائے گی، کئی سال مقدمہ چلے گا، آخر 3 سال جیل کی سزا ملے گی۔ تو آج پاکستان میں جماعت احمدیہ کے افراد محمد رسول اللہ کا اقرار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ نقصان سے بچیں، وہ اس لیے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ وہ نقصان اٹھائیں۔ ہم کلمہ پڑھیں، کلمے کے نتیجے میں بے شک جلوس ہمیں مارے، ہماری جائیداد لوٹ لے، مکان کو آگ لگا دے، پولیس میں پرچہ ہو جائے، جیل میں چلے جائیں، اس کی پرواہ نہیں۔ تو جماعت احمدیہ کا پاکستان کی حدود میں رہ کر کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں، اور کلمہ بھی کون سا؟ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کرنا، اپنے آپ کو ہر قسم کے نقصان کے لیے پیش کرنا، سورۃ المنافقون کی اس آیت کے مطابق اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جماعت احمدیہ کے افراد منافق نہیں ہیں، کیونکہ منافق نقصان سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھتا ہے، اور احمد نقصان حاصل کرنے کے لیے کلمہ پڑھتا ہے، الٹ بات ہے۔ تو یہ محبت اور عشق رسول کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، حضرت بانی جماعت احمدیہ نے اپنی جماعت میں داخلے کے لیے 10 شرائط بیعت مقرر فرمائی ہیں۔ ان میں تیسری شرط کیا ہے؟ سوم یہ کہ بلا ناغا 5 وقت نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گا، اور حتی الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا، اور دلی محبت سے خدا تعالی کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو اپنا ہر روزہ ورد بنائے گا۔ اب یہ شرائط بیعت کی تیسری شرط بتا رہی ہے کہ مخالفین کا پروپیگنڈا کتنا بے بنیاد ہے۔ اگر حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کی تعلیم یہ ہوتی کہ میرے آنے کے نتیجے میں نیا دور شروع ہو گیا اور محمد رسول اللہ یہ کلمہ منسوخ ہو گیا، آپ کی شریعت، آپ کے دین کا زمانہ ختم ہو گیا، تو آپ کیوں اپنی بیعت کرنے والوں کو کہتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ روزانہ درود بھیجا کرو؟ جس کا زمانہ ہی منسوخ ہو گیا، جس کی شریعت پہ ہم نے عمل کرنا ہی نہیں، اس پہ درود کیوں بھیجیں؟ تو آپ کا اپنے ماننے والوں کو یہ کہنا بتاتا ہے کہ آپ اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی شریعت اور آپ کے دین کا زمانہ تا قیامت چلے گا۔ جزاکم اللہ۔